بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی اس سورت کا نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے نام پر ہے۔ سورہ لہب۔ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کس اسلامی تاریخ سے ہوئی؟ 27 رمضان المبارک سے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ابو القاسم کس پیغمبر کی کونیت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بتائیے قرآن مجید کی آخری وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ عرفات میں۔ بتائیے قرآن مجید کی آخری وحی کس اسلامی تاریخ کو نازل ہوئی؟ 9 ذو الحج کو۔ کیا آپ جانتے ہیں ایمان مفصل سے کیا مراد ہے؟ تفصیلی ایمان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین اور زبان سے اس کا اظہار کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ کس مذہب کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے؟ بدھ مت کے مذہب کے۔ کس نبی کی قوم کو نافرمانی پر سیلاب کے ذریعے تباہ کر دیا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کس مذہب میں تمام فرشتوں پر ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ اسلام میں۔ موت کے فوراً بعد قبر میں جو حساب ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامہ صغریٰ۔ بتائیے قرآن مجید کی حفاظت کن 2 طریقوں سے کی گئی ہے؟ حفظ و قرآن اور کتابت سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کتنے ممالک میں عربی زبان بولی جاتی ہے؟ 20 ممالک میں۔ خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء۔ کیا آپ کو معلوم ہے کون سی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو قرآن مجید میں ناقابل معافی کہا گیا ہے؟ شرک کرنا۔ بتائیے عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ اخلاص میں۔ بتائیے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ قابیل سے۔ بتائیے والدین کا نافرمان قیامت کے دن کس چیز سے محروم رہے گا؟ جنت کی خوشبو سے۔ بتائیے وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ زیادہ گناہ کرنے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ ٹڈی۔ بتائیے کیا بیوی اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ جسم کے کون سے حصے کو دھونے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ ناک کو دھونے سے۔ بتائیے انسانی جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ کان کی ہڈی۔ کیا آپ کو معلوم ہے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رنگ کو ناپسند فرمایا؟ تیز سرخ رنگ کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے اذان میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ آتا ہے؟ 2 بار آتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا؟ وحی کے ذریعے۔ بتائیے قرآن مجید کی پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ 27 رمضان المبارک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف مینا کی جانب کتنے فاصلے پر جبل نور میں واقع ہے؟ 3 میل کے فاصلے پر۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا عرصہ سلسلہ وحی جاری رہا؟ تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ کیا آپ جانتے ہیں آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ علامت یا نشانی کے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمانوں کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ سورہ توبہ میں۔ بتائیے مسجد الحرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ اسراء میں۔ بتائیے سورہ کاف میں اصحاب کاف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ کتے کا۔ قرآن میں کس قوم کے بارے میں ذکر ہے جو آندھی سے ہلاک کر دی گئی تھی؟ قوم عاد۔ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بغیر والد کے اللہ کے حکم سے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جو ان کا سب سے زیادہ دفاع کرتے تھے؟ حضرت ابو طالب۔ بتائیے کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سلامت رکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی نازل ہونے والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ العلق کی ابتدائی آیات۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قیامت کے روز کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ دریائے فرات سے۔ وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ریاکاری کرنے سے۔ وہ کون سے حروف ہیں جو قرآن مجید میں ایک بار بھی نہیں آئے؟ 6 اور ق۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ الملک کس پارے میں موجود ہے؟ 29ویں پارے میں۔ بتائیے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 25 مرتبہ آیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد
کتنی دیر تک برتنوں کو نہ دھونے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ ایک رات تک۔ بتائیے جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں وہاں سے کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ رزق کی تنگی۔ بتائیے کہ کس طرح بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے؟ پاؤں کے بل بیٹھ کر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی لڑکی سے ناراض ہوتا ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ بے نمازی ہو جاتی ہے۔ کس دن انسان کی کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی؟ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ بتائیے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 17 مرتبہ آیا ہے۔ بتائیے قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ بتائیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے تھے؟ 5 شعبان 4 ہجری کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان کس نے دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ہاشمی خاندان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں سود کا حکم کیا ہے؟ سختی سے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا ہے؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سا نیک عمل ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ صدقہ کرنا۔ وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے ہفتے کا سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر سال میں ایک بار فرض ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پر اور حج صاحب استطاعت ہونے پر۔ قرآن کریم میں کس قوم کا ذکر آیا ہے جنہیں چمگادڑ میں تبدیل کر دیا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کو۔ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر زائل کرنے کے لیے کن صورتوں کا نزول ہوا؟ سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ بتائیے کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجمان القرآن کا اعزاز بخشا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں طاہرہ کس ام المومنین کا لقب ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔
بتائیے کس وقت انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ روزے کی حالت میں۔ بتائیے کیا سفر میں وتر کی نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کس وقت دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں؟ تہجد کے وقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ کون سی سورہ نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ شیطان انسان کو کس کام سے روک کر زیادہ خوش ہوتا ہے؟ دین کے علم سے۔ منافق پر سب سے بھاری نماز کس وقت کی ہوتی ہے؟ فجر اور عشاء کی۔ اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ نماز کو چھوڑنے والا۔ سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بیماری سے محفوظ رہتا ہے؟ فالج کی بیماری سے۔ کس سورہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ تہجد کی نماز۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ انار کا رس۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ خود اللہ تعالی۔ کون سا انسان قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ درود شریف پڑھنے والا۔ بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ دکھاوے کی نماز۔ کیا مرنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جی ہاں، اس کو بتایا جاتا ہے۔ بتائیے کہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ البقرہ میں۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو دجال کو قتل کرنے آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ روزہ۔ کس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ کون سا گناہ کرنے والے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا؟ تکبر کرنے والے کو۔ کون سی خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی ہے؟ نماز پنجگانہ۔ کون سی نماز کی قضا پڑھنا منع ہے؟ جمعہ کی نماز۔ دنیا میں نشہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کو دوزخ میں کیا پلائے گا؟ دوزخیوں کا پسینہ۔ کون سا انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا؟ والدین کا نافرمان۔ کس انسان کی دعا کو فرشتوں کی دعا کی مانند کہا گیا ہے؟ مریض کو۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ الاحزاب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب کہا ہے؟ طاعون کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو کس چیز کے ساتھ کھاتے تھے؟ کھجور کے ساتھ۔ قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں سے کتنا اونچا ہوگا؟ 1 میل۔ ایسا کون سا عمل ہے جو رزق کو آپ کی طرف کھینچ کر لاتا ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھنا۔ وہ کون سا مسلمان ہے جسے شیطان اپنا بیٹا مانتا ہے؟ امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا۔
وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ حسد کرنا۔ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن مجید کا نزول ہوا؟ غار حرا۔ وہ کون سی چیز ہے جسے جنت میں سب سے زیادہ قیمتی سمجھا گیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ رشتہ داری نبھانے کا۔ پڑوسی کو ستانے والا قیامت کے دن کس شکل میں اٹھیں گے؟ بنا ہاتھ پاؤں کے۔ بتائیے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان سے پہلا وعدہ کس چیز کا لیا جاتا ہے؟ نماز کا۔ کون سا ایک لفظ پڑھنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کے اعمال ہفتے میں کتنی مرتبہ اور کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ 2 مرتبہ جمعرات اور پیر کو۔ مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین۔ کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشخبری ملنے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ شرک کرنے والے کا۔ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ کس گناہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس انسان کو شادی کرنا منع ہے؟ جو شادی کے فرائض ادا نہ کر سکتا ہو۔ بتائیں کہ جنت میں انسان کتنی دیر کے لیے سوئیں گے؟ جنت میں نیند نہیں ہے۔ جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ عبادت ہے۔ صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ ضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے دور ہوں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مگر مثلاً اگر کسی کو دعاؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خریدیں۔ الغرض کسی کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا افضل بہترین صدقہ ہے۔ کس پانی کو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ آب زمزم کا۔ قربانی کا جانور خواب میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ قبولیت کی۔